کا جو کالا پیسوں میں ڈھیر پالو. موتی سفید ہوتا ہے لاکھوں کا ملتا ہے, اور یہ جو کلو کالی کھڑی نا حضور یہ 100 روپے میں کوئلے کا کٹا بھر کے مل جاتا ہے, کتنا ہی لے آؤ. بادشاہ بولا بات تو ٹھیک ہے. گوری نے کہا حضور ہم تو کروڑوں میں بکنے والے ہیں, لاکھوں میں بکنے والے ہیں, اور یہ کوڑیوں میں بکنے والی ہے. بادشاہ بولا بات ٹھیک ہے. تو کالی آگے بڑی کہنے لگی حضور ہماری نہیں سنو گے. تو دونوں اپنے اپنے رنگ کی تعریف کر رہے ہیں اور دونوں مثالیں پیش کر رہی ہیں. تو کالی نے کہا ہے مشک نافع کالی قیمت میں بیش عالی, اور روئی سفید ہے جو پیسوں میں ڈھیر پالی. مشک نافع کالی ہوتی ہے بڑی قیمتی, 60-70 ہزار روپے تولا, اور یہ جو سفیدہ کھڑی نا حضور روئی کی طرح سفید ہے, روئی کی طرح سفید ہے. 5000 کیا 2000 میں اتنا بڑا لحاف بنے گا کہ مولانا شاکر صاحب بچے بیوی آرام سے سوئیں گے ماشاءاللہ. ڈبل والا جو چل جائے, صحیح بات, 2200 کا مل جائے گا کمپنی کا. تو گوری پھر آگے بڑی کہنے لگی حضور میری نہیں سنو گے کہ نہیں, تم بھی سناؤ. تو گوری نے کہا اللہ کے نیک بندوں کے منہ سفید ہوں گے, اور دوزخی جو ہوں گے منہ ہوں گے ان کے کالے. تو کالا ہونا تو دوزخی کی علامت ہوگی, اور جنت میں گورا ہونا جنتی ہونے کی علامت ہوگی قیامت میں. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ, حضور مجھے قبول کر لو. تو کالی پھر آگے بڑی کہنے لگی حضور آنکھوں کی کالی پتلی ہے نور کا وہ چشمہ, اور آنکھ کی سفیدی ہے نور سے وہ خالی. حضور آنکھوں کی کالی پتلی سے نظر آتا ہے, اگر کالا ڈیڈھا پھوڑ دو سفیدی بیکار ہے, کسی کام کی نہیں ہے. بادشاہ بولا بات ٹھیک ہے. تو گوری پھر آگے بڑی جلدی سے کہنے لگی حضور آپ نے قرآن نہیں دیکھا, کاغذ کیسے سارے سفید چٹے. تو گوری کہنے لگی کاغذ سفید ہے سب قرآن پاک والے. تو کالی نے کہا حضور ان پہ جو لکھے ہیں قرآن کے حرف کالے, کاغذ ہی سفید لکھا ہوا کالا ہی. تو گوری نے کہا جس دن نبی پیدا ہوئے وہ دن بڑا منور تھا. تو گوری کہنے لگی میلاد کا جو دن ہے وہ روشن بالیقین ہے, میلاد کا جو دن ہے وہ روشن بالیقین ہے. تو کالی نے کہا حضور معراج کی جو شب ہے وہ کالی ہے یا نہیں ہے. اس رات بطور مہمان کے اللہ نے بلایا وہ رات کیسی تھی؟ کالی. تو گوری نے کہا حضور بس بہت ہوا, فیصلہ کرو اسے کلو کو رکھنا ہے یا مجھے بھوری کو رکھنا ہے. تو گوری کہنے لگی انصاف کیجئے گا کچھ سوچئے گا پیارے, سورج سفید روشن تارے سفید سارے. سورج بھی تارے بھی سفید ہے, آپ خود فیصلہ کرو کہ میری کیا اہمیت ہے. تو کالی نے کہا حضور بالکل میں بھی تیار ہوں, فیصلہ کرو. تو کالی کہنے لگی ہاں سوچئے گا آقا ہے آپ عقل والے, کعبے کا غلاف کالا حضرت بلال کالے. ماشاءاللہ, بے شک. گوری کہنے لگی حضور نبی کا چہرہ بڑا منور تھا. گوری نے کہا رخ مصطفیٰ ہے روشن دانتوں میں ہے اجالا, براق الثنایا جس سے موتیوں کو پرو دیا گیا ہو ایسے نبی کے دندان مبارک. تو گوری نے کہا کیا ہاں روشن چہرہ, کس قدر نیند آ رہی ہے. روح مصطفیٰ ہے روشن. تو بہرحال گوری نے کہا کہ چہرہ نبی کا منور ہے. کالی نے کہا بھئی زلفیں بھی کالی اور کملی کا رنگ بھی کالا ہے. شعر مجھے یاد نہیں آ رہا, نیند کا اثر میرے اوپر بہت زیادہ ہے اس وقت. رخ مصطفیٰ ہے روشن دانتوں میں ہے اجالا, رخ مصطفیٰ ہے روشن دانتوں میں ہے اجالا. تو کالی نے کہا حضور زلفیں ان کی کالی کملی کا رنگ کالا. زلفیں بھی کالی تھی اور کملی کا رنگ بھی کالا تھا. بادشاہ کہنے لگا کلو تو بھی چپ ہو جا, اور بھوری تو بھی خاموش ہو جا. وزیر سے کہا باندیا لینے گیا تھا یا ہے بدپور کے مدرسے سے کتب خانہ اٹھانے گیا تھا. اتنا علم ہے ان پر ایسی دوکیا بازار میں تجھے سو بھی ملے لے آ, ہم اپنے دربار میں قبول کریں گے. یہ ان کے علم کا حال تھا. اللہ نے انہیں آزاد نہیں بنایا, پابند بنایا. تب بھی نبی کی سیرت و صورت سے قرآن سے ان کے دلوں میں یہ نقوش موجود تھے. ہماری ماں بہنوں کو واجبات تک کا نہیں پتا, فرائض کا نہیں پتا, کسی چیز کا نہیں پتا. اللہ کے واسطے ابھی وقت ہے, حالات ابھی ایسے نہیں ہوئے ہیں, ورنہ وہ وقت دور نہیں. ہم سوچیں گے کہ نماز سیکھے, کوئی سکھانے والا نہیں ملے گا. سوچیں گے قرآن پڑھے, پڑھانے والا نہیں ملے گا. ابھی وقت ہے, اپنی اصلاح کریں, اپنی اولادوں کی فکریں کریں, اپنی فکریں کریں. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.